اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما یا حافظ اعنی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل کا مخرج پڑھا تھا لام نون را اور طا دال تا، نطعیہ اور طرفیہ ذلقیہ۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ لام کا مخرج کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ صحیح۔ را، اچھا آج پڑھیں گے انشاءاللہ مخرج نمبر 13۔ ضا، ذال اور ثا کا ہے اور وہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا ہے اور ان تینوں حرف کو لثویہ کہتے ہیں۔ ضا، ذال اور ثا، ثنایا علیہ ہم نے پڑھا ہے نا، سامنے کے دو دانت اوپر والے، تو اس کے سروں کے ساتھ جب زبان کا نوک لگتا ہے، زبان کی نوک لگتی ہے تو یہ ضا، ذال اور ثا ادا ہوتا ہے۔ از، اس، ایسے از، اس اور از، او، ضا، ذال اور ثا، اور وہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا ہے اور ان تینوں حرف کو لثویہ کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 14 صاد، زا اور سین کا ہے اور یہ زبان کا سرا اور ثنایا سفلا کا کنارہ مع کچھ اتصال ثنایا علیہ کے ہے اور ان کو حروف صفیر کہتے ہیں۔ صاد، زا، سین، صاد، زا اور سین، اس، اف اور از۔ ذال اور زا میں ابھی فرق معلوم ہو گیا کہ ذال ثنایا علیہ کا سرا ہے اور یہ صاد اور زا یہ بھی ثنایا سفلا کا کنارہ مع کچھ اتصال ثنایا علیہ کے ہے۔ اس میں زیادہ دخل نیچے کے دانتوں کا ہے، ثنایا سفلا کا، لیکن تھوڑا سا زبان اوپر بھی لگتا ہے ثنایا علیہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ صاد، زا اور سین کا ہے اور یہ زبان کا سرا اور ثنایا سفلا کا کنارہ، ثنایا سفلا نیچے کے جو دو دانت ہیں اس کا کنارہ یعنی سرا، اور اوپر کے تھوڑے جو دانت ہیں ثنایا علیہ کا ان کے ساتھ تھوڑا سا اس کا اتصال ہوتا ہے، زیادہ نہیں، اور ان حروف کو حروف صفیر کہتے ہیں۔ صفیر یہ جو چڑیا ہیں اس کی جو باریک آواز ہوتی ہے تیز، اسی کو صفیر کہتے ہیں، اس لیے اس میں بھی اس، از ایسے آواز آتا ہے، اس لیے اس کو بھی صفیر کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 15 فا کا ہے اور یہ نیچے کے ہونٹ کا شکم اور ثنایا علیہ کا کنارہ ہے۔ نیچے کے ہونٹ کا شکم، نیچے کے ہونٹ کا شکم جہاں سے تھری اور بحری زبان، یہ ہونٹ کا تر حصہ جو اندر کی طرف، منہ کے اندر کی طرف ہے، اور خشک حصہ جو باہر کی طرف ہے، تو جب ان دونوں کے درمیان اوپر کے دانت لگتے ہیں تو فا ادا ہوتا ہے۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ اف، اف، اف۔ اوپر کے دانت جب ہونٹوں کے درمیان سے لگتا ہے، نیچے کے ہونٹوں کے درمیان سے لگتا ہے تو اس سے فا ادا ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 15 فا کا ہے اور یہ نیچے کے ہونٹ کا شکم، شکم پیٹ درمیان، اور ثنایا علیہ کا کنارہ، ثنایا علیہ کا کنارہ یہ ادھر سے، تو جب یہ نیچے کے ہونٹوں کے درمیان لگتا ہے تو فا ادا ہوتا ہے، اف، اف، اوف۔ مخرج نمبر 16 دونوں ہونٹ ہیں، مخرج 16 دونوں ہونٹ ہیں
اور اس سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں با اور میم اور واو جبکہ مدہ نہ ہو. واو جبکہ مدہ نہ ہو. میم تو مدہ نہیں ہوتا نا, تو با میم اور واو جبکہ مدہ نہ ہو, یعنی واو متحرک اور واویلین. واو متحرکہ, واو زبر زیر پیش والا, اس کو متحرکہ کہتے ہیں جس پر حرکت آئی ہو. اور واویلین, واویلین کیا تعریف ہے؟ واو ساکن اس سے پہلے زبر ہو, اس سے پہلے زیر آئے گا تو مدہ کہلائے گا, زبر آئے گا تو لین کہلائے گا. اور مدہ اور لین کے معنی مخرج نمبر 1 کے ذیل میں بیان کیے گئے ہیں, مگر ان تینوں میں اتنا فرق ہے. مخرج تینوں کا ایک ہے, با میم واو, با میم واو تینوں کا مخرج ایک ہے. جیسے لام نون را کا مخرج ایک ہے لیکن تھوڑا سا اس میں فرق ہے, ضاحک کا نون میں دخل نہیں ہے. نون کے مخرج میں ضاحک کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, تو اس وجہ سے وہ اس سے مختلف ہو گیا. اور پھر را کا مخرج اس میں پشتی زبان کا دخل ہے, تو تینوں میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ وہ اختلاف آ جاتا ہے. تو اسی طرح با میم واو یہ دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے لیکن کیفیت تھوڑی سی الگ ہے. کیسے؟ مگر ان تینوں میں اتنا فرق ہے کہ با ہونٹوں کی تری سے نکلتی ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا ہونٹوں کے دو حصے ہیں, ایک وہ حصہ جو تر ہے منہ کی طرف ہے یہ والا, اور ایک ہے خشک حصہ جو باہر کی طرف ہے. ٹھیک ہے, دو حصے ہونٹ کے ہیں. تو با ہونٹوں کی تری سے نکلتی ہے, یعنی اندر کی طرف سے, ہونٹوں کے اندر کا جو تر حصہ ہے, گیلا حصہ ہے, اسی سے ادا ہوتا ہے. جیسے اب, 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 اب. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا, مگر ان تینوں میں اتنا فرق ہے کہ با ہونٹوں کی تری سے نکلتی ہے, اس لیے اس کو بحری کہتے ہیں. بحر سمندر, دریا, بحر ہند جیسے. تو با ہونٹوں کی تری سے نکلتی ہے اس لیے اس کو بحری کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا, میم ہونٹوں کی خشکی سے نکلتے ہیں, جو باہر کا حصہ ہے اس سے میم نکلتا ہے. جیسے ام, 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 ام. تو یہ ہونٹوں کے خشک حصے سے نکلتا ہے اس لیے اس کو بری کہتے ہیں, یعنی خشک حصے والا, بر اعظم. ٹھیک ہے نا. تو میم ہونٹوں کی خشکی سے نکلتے ہیں اس لیے اس کو بری کہتے ہیں, یعنی خشکی سے ادا ہونے والا. اور واو دونوں ہونٹوں کے ناتمام ملنے سے بنتا ہے, نکلتا ہے. واو دونوں ہونٹوں کے ناتمام ملنا, ایک تمام ملنا پورا دونوں ہونٹ مل گئے, ایک ہے ناتمام ملنا تھوڑا سا اس میں کھلا ہے, پورا دونوں ہونٹ پورے طور پہ ملے ہوئے نہیں ہے, یعنی تھوڑا سا اس میں کھلا ہے, تو ہم کہتے ہیں آؤ. ٹھیک ہے نا, آؤ, ایو, او. تو اس میں ہونٹ ناتمام ملتے ہیں, یعنی مکمل طور پہ دونوں ہونٹ ملتے نہیں, جیسے با اور میم میں ملتے ہیں. ام ہونٹ بند ہو گئے, ام. اب, اب بند ہو گئے. لیکن واو میں ہونٹ آدھے ملیں گے, آدھے کھلے ہوں گے, جیسے آؤ, آؤ. ٹھیک ہے. واو دونوں ہونٹوں کے ناتمام ملنے سے نکلتا ہے. فا کو اور ان تینوں حرفوں کو شفویہ کہتے ہیں. شفویہ شفت سے نکلا ہے, شفت ہونٹوں کو کہتے ہیں, چونکہ یہ تینوں چاروں حروف فا اور اسی طرح با میم واو, یہ چار حروف اس کا تعلق شفت سے ہے, ہونٹوں سے ہے, اس لیے اس کو ہونٹوں والے حرف کہتے ہیں, شفویہ کہتے ہیں. مخرج نمبر 17 خیشیوم, یعنی ناک کا بانسا ہے. خیشیوم یہ جگہ, خیشیوم, اس کو خیشیوم کہتے ہیں.
اور ناک کا بھانسا اردو میں کہتے ہیں، اس سے غنہ نکلتا ہے۔ کیا نکلتا ہے؟ غنہ۔ غنہ کیا چیز ہے؟ جب نون مشدد ہو اور میم مشدد ہو تو آواز پوری کی پوری ناک میں جائے گی، یا ایسے ہی نون میں بھی، نون میں ایک اچھا چلے آگے پڑھیں۔ خیشیوم یعنی ناک کا بانسا ہے، اس سے غنہ نکلتا ہے، اور غنے کا بیان آگے 9ویں اور 10ویں لمحہ میں نون اور میم کے قاعدوں میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو آواز کب ناک میں جائے گی اور کن حروف میں جائے گی وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 9ویں اور 10ویں لمحہ میں، لیکن اتنا یاد رکھیں غنہ کیا چیز ہے؟ آواز کو ناک میں لے کے جانا، آواز ناک میں لے کے جانا یعنی ناک سے ادا کرنا۔ ایک تو ہم کہتے ہیں زبان سے اور منہ سے ادا کرنا، اور دیکھیں ناک سے ادا کرنا، آواز ناک میں لے کے جانا، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ جیسے ان ان اد، ایسے تو نہیں پڑھتے نا، ان اور عم، تو آواز ناک سے یعنی خیشوم سے نکلتا ہے اور اس کو غنہ کہتے ہیں۔ اور جاننا چاہیے کہ ہر حرف کے مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرک لے آوے، جس جگہ آواز ختم ہو وہی اس کا مخرج ہے۔ پہلے ہی دن میں نے آپ کو بتایا تھا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ۔ مخرج کو کیسے معلوم کرتے ہیں؟ اس سے پہلے حمزہ متحرک یا کوئی بھی حرف متحرک لے کر آتے ہیں اور اس کو ساکن کرتے ہیں۔ جیسے حمزہ متحرک لگایا، ٹھیک ہے، اب، 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 ام، 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 ان، ان، ال، ال، تو حمزہ متحرک یا لے کر آ جاؤ پہلے، یا کوئی بھی حرف ہو، لیکن حمزہ چونکہ آسان ہے اس لیے ہم اسی کو لے کر آتے ہیں۔ تو ہر حرف کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس سے پہلے حمزہ متحرک لے کر آؤ یا حرف متحرک لے کر آؤ اور اس کو ساکن کرو، تو جہاں پر آواز رک جائے وہی اس کا مخرج ہے۔ ابھی با کا مخرج معلوم کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اب کیا تو پتہ چلا کہ ہونٹوں کی تری سے نکلتا ہے، ہونٹوں کے اندر کا جو تر حصہ ہے اس سے نکلتا ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ بحری کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ بحری۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں میم کا مخرج پوچھا گیا، میم کا مخرج کیا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوگے تو حرف بحری ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح لام کا مخرج معلوم کرنے تو تو زبان ثنایا سے لگ کے، ثنایا علیا کی جڑوں سے لگ کے اس طرف تک آ گئی، زبان سارے کنارہ بھی اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے لگ رہا ہے، تو جتنے دانتوں کے ساتھ لگے گا ہم اسی کا نام لیں گے۔ جیسے ثنایا علیا، رباعی، انیاب اور ضاحک، یہاں تک لگتا ہے اور دونوں اطراف سے لگتا ہے، تو ایک طرف سے نکالنا دوسری طرف سے نکالنا وہ بھی، لیکن دونوں اطراف سے نکالنا آسان ہے، ال، اور اسی طرح ان، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ضاحک کو اس میں دخل نہیں ہے، نون میں ضاحک کو دخل نہیں، اس لیے کہ تھوڑا سا کم زبان اس میں لگتا ہے، تو ضاحک ختم ہو گیا، ان مل گیا۔ اور تو یہ زبان ایسے نیچے جھٹکا کھا کے اوپر اڑتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا مخرج نون اور لام سے الگ ہو گیا کہ اس میں پشت زبان کا دخل ہے۔ تو مخرج معلوم کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے، آپ بھول جاتے ہو تو اسی انداز سے آپ مخرج معلوم کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال؟